بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جذبہ پاک دامنی۔ اسلام سے قبل اہل عرب میں شراب نوشی اور بے حیائی عام تھی، اور وہ اپنی محفلوں میں اور اپنی گفتگو میں اس کا اظہار بڑے فخر سے کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کے فیض صحبت نے صحابہ کرام پر ایسا اثر کیا کہ ان کی زندگیاں بالکل بدل کر رہ گئیں۔ وہی صحابہ جو زمانے جاہلیت میں ہر قسم کی اخلاقی اور بے رہ روی کا شکار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے ان کے نفوس ایسے پاک صاف ہو گئے کہ انہیں اخلاقی برائیوں سے یکسر نفرت ہو گئی۔ ایک صحابی جن کا نام مرصد ابن ابی المرصد الغنوی ہے، ہجرت کے موقع پر یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ جو کمزور اور ناتواں افراد مکے میں رہ گئے ہیں وہ ان کی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت میں نصرت اور اعانت فرمائیں اور انہیں بحفاظت مدینے تک پہنچا دیں۔ ایک دفعہ وہ اسی سلسلے میں مکہ تشریف لے آئے۔ اتفاقاً ان کو اناخ نامی ایک عورت کے گھر کے پاس سے گزرنا پڑا۔ یہ ایک فاحشہ عورت تھی جس سے ان کے اسلام سے قبل کچھ تعلقات رہے تھے۔ اس عورت نے حضرت مرصد رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پہچان لیا اور آگے بڑھ کر ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور رات گھر ٹھہرنے پر اصرار کرنے لگی۔ حضرت مرصد رضی اللہ عنہ چونکہ اسلام کی روشنی سے بہرمند ہو چکے تھے اور اس قسم کی لغویات سے متنفر ہو چکے تھے، لہذا صاف جواب دیتے ہوئے فرمایا، اب پہلا زمانہ باقی نہیں رہا، اسلام نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے، لہذا مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا، اگر تم میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو میں شور و غل کروں گی اور تمہیں گرفتار کروا دوں گی۔ لیکن اس کی اس دھمکی کے باوجود حضرت مرصد رضی اللہ عنہ نے گندگی سے آلودہ ہونا پسند نہ کیا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہو گئے اور چھپتے چھپاتے کفار کے چنگل سے نکل گئے۔ ایک اور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے،
مجھے پسند ہے کہ میری ناک مردار کی بو سے بھر جائے، مگر یہ پسند نہیں ہے کہ اس میں کسی غیر عورت کی بو آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حسین عورت مسجد میں آیا کرتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنا معمول یہ بنا لیا تھا کہ وہ ان سے بہت پہلے آ کر اگلی صف میں بیٹھ جایا کرتے تھے کہ مبادا ان پر نگاہ نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ صحابہ نے دشمن کا کوئی علاقہ فتح کر لیا اور اس علاقے میں ان کا لشکر امیر کی قیادت میں چلا جا رہا تھا۔ نصارہ نے ان کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کے لیے وہاں راستے میں بے پردہ عورتوں کو بناؤ سنگار کر کے کھڑا کر دیا۔ امیر لشکر نے صرف اتنی آیت پڑھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ تو صحابہ نے نگاہیں نیچی کر لیں، اس شہر میں سے گزر گئے اور اس شہر کے در و دیوار کو بھی نہ دیکھا۔ جب واپس آئے تو مدینے کے لوگوں نے پوچھا کہ شہر کے مکانوں کی بناوٹ کیسی تھی، کتنے اونچے تھے؟ تو صحابہ فرمانے لگے، جب ہمیں حکم ملا ہم نے نگاہیں نیچی کر لی، اونچی کی ہی نہیں، حتیٰ کہ اس شہر میں سے واپس آ گئے۔ ہمیں اس شہر کے مکانوں کی اونچائی کا پتہ ہی نہ چلا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ جب تک عورت اپنے اس زیور کی حفاظت کرتی ہے اس وقت تک معاشرہ پاکیزگی اور امن کا گہوارہ بنا رہتا ہے، اور جب عورت ہی خائنہ بن کر اپنے اس زیور کو لٹانے پر آمادہ ہو جائے تو معاشرے میں بہت سی اخلاقی برائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لہذا عورت کو بذات خود اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا کہ وہ عورتوں سے اس بات پر بیعت لے لیں، وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ وہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ افطرا باندھیں گی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہاں قتل اولاد سے مراد حمل گرانا ہے اور افطرا سے مراد اپنی ناجائز اولاد کو جھوٹا کسی سے منسوب کرانا ہے۔ قرآن پاک میں بے حیائی کے لیے فحشن لفظ کا استعمال ہوا ہے اور متعدد مقامات پر فحاشا سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور متنبہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحاشی سے اور منکر سے اور حد سے نکل جانے سے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے پیغمبر کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ نے برائی کے سارے کاموں یعنی فواحش کو جو کھلے ہوں یا چھپے ہوں منع کر دیا ہے۔ ایک اور مقام پر بڑے کھلے الفاظ میں زنا کو فاحشہ کہا ہے اور اسے انتہائی قبیح بات قرار دے دیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ فاحشہ اور بری راہ ہے، برا راستہ ہے۔ گویا کہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے شہوانی جذبات کی تسکین کے لیے کچھ حدیں مقرر فرما دی ہیں، جو ان حدوں کو توڑتا ہے وہ فحشا کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنی بیویوں اور باندیوں پر، اور جو کوئی اس کے علاوہ کچھ کرے تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم قرآن کریم میں بیان کی گئی روشن تعلیمات پر عمل کریں اور حیا اور پاک دامانی والی زندگی کو اپنائیں، اپنا شعار بنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین ثم آمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔